ایک نوجوان بزنس مینیجر اپنی برانڈ نیو BMW میں دفتر سے اپنے گھر واپس جاتے ہوئے ایک پسماندہ علاقے سے گزرا جو مضافات میں ہی واقع تھا۔ اچانک اس نے ایک چھوٹے بچے کو بھاگ کر سڑک کی طرف آتے دیکھا تو گاڑی آہستہ کر دی۔ پھر اس نے بچے کو کوئی چیز اچھالتے دیکھا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ ایک اینٹ اس کی نئی کار کے دروازے پر لگی تھی۔ اس نے فوراً بریک لگائی اور گاڑی سے باہر نکل کر دروازہ دیکھا جس پر کافی بڑا ڈینٹ پڑ چکا تھا۔ اس نے غصے سے ابلتے ہوئے بھاگ کر اینٹ مارنے والے بچے کو پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا۔ اندھے ہو گئے ہو کیا؟ اب اس کے پیسے تمہارا باپ بھرے گا؟ وہ زور سے دھاڑا۔ میلی کچیری شرٹ پہنے بچے کے چہرے پر ندامت اور بیچارگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سائیں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں اور کیا کروں؟ میں ہاتھ اٹھا کر بھاگتا رہا مگر کسی نے بات سنی ہی نہیں، اس نے کہا، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ اس نے سڑک کے پار ایک نشیبی علاقے کی طرف اشارہ کر کے کہا، ادھر میرا ابا گرا پڑا ہے، بہت بھاری ہے، مجھ سے اٹھ نہیں رہا تھا، میں کیا کرتا سائیں؟ بزنس ایگزیکٹو کے چہرے پر حیرانی سی در آئی اور وہ بچے کے ساتھ ساتھ نشیبی علاقے کی طرف بڑھا جہاں اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ایک معذور شخص اوندھے منہ مٹی پر پڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک ویل چیئر گری پڑی تھی۔ دکھائی دے رہا تھا کہ شاید وزن کے باعث بچے سے ویل چیئر سنبھالی نہیں جا سکی تھی۔ ساتھ ہی پکے ہوئے چاول گرے ہوئے تھے جو شاید باپ بیٹا کہیں سے مانگ کے لائے تھے۔ سائیں، مہربانی کرو، میرے ابے کو اٹھوا کر سڑک پر بٹھا دو۔ اب میری شرٹ والا بچہ باقاعدہ ہچکیاں لے رہا تھا۔ نوجوان ایگزیکٹو کے گلے میں جیسے پھندا سا لگ گیا۔ اسے سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا اور اب اپنے غصے پر ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور پوری طاقت لگا کر کراہتے ہوئے معذور شخص کو اٹھایا اور ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ بچے کے باپ کی حالت غیر تھی اور چہرہ خراشوں سے بھرا پڑا تھا۔ نوجوان بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف گیا اور بٹوے میں سے 10,000 نکال کر کپکپاتے ہاتھوں سے معذور کی جیب میں ڈال دیے۔ پھر اس نے ٹیشو پیپر سے اس کی خراشوں کو صاف کیا اور ویل چیئر کو دھکیل کر اوپر لے آیا۔ بچہ ممنونیت کے آنسوؤں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اپنے باپ کو چیئر پر بٹھا کر اپنی جھگی کی طرف چل پڑا۔ اس کا باپ مسلسل آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے نوجوان کو دعائیں دے رہا تھا۔ نوجوان بزنس مین نے بعد میں ایک خیراتی ادارے کے تعاون سے جھگی میں رہنے والوں کے لیے ایک جھگی اسکول کھول دیا اور آنے والے سالوں میں وہ بچہ بہت سے دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھ لکھ کر زندگی کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ اس نوجوان بزنس مین کے پاس وہ BMW کار 5 سال مزید رہی، تاہم اس نے ڈینٹ والا دروازہ مرمت نہیں کرایا۔ کبھی کوئی اس سے پوچھتا تو وہ بس یہی کہتا، زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو اینٹ مار کر گاڑی روکنی پڑے۔ سننے والا اس کی بات سن کر اور اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر قدرے حیران ہوتا اور پھر سمجھتے نہ سمجھتے ہوئے سر ہلا دیتا۔ دوستو، اوپر والا کبھی ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے اور کبھی ہمارے دل سے باتیں کرتا ہے۔ جب ہم اس کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں تو وہ کبھی کبھار ہمارے اوپر ایک اینٹ اچھال دیتا ہے اور پھر وہ بات ہمیں سننا ہی پڑتی ہے۔ جہاں ہم اپنے آپ، ملازمت، بزنس، خاندان اور بیوی بچوں کے خوشیوں کے لیے بھاگے جا رہے ہیں، وہیں ہمارے آس پاس بہت سی گونگی چیخیں اور سرگوشیاں بھی بکھری پڑی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے ارد گرد کی سرگوشیاں سن لیں تاکہ ہم پر اینٹ اچھالنے کی نوبت نہ آ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔